بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جویریہ سعود آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنا پروگرام رمضان المبارک لے کر، اور رمضان مبارک سب کو ہو، اور اللہ پاک اس رمضان کی برکتیں رمضان کے بعد بھی ہم سب پر قائم و دائم رہیں، آمین ثم آمین۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو کہ دنیا میں بہت عام ہو چکا ہے، اور وہ ایسی حلال چیز ہے جو اللہ کی نظر میں ناپسند ہے، واحد حلال چیز جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ ہے طلاق۔ اب ہم بات کرتے ہیں طلاق کی، طلاق کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ تیسرے شخص تک پہنچتی ہے، وہ کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مرد کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس طرح بات بڑھتے طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے دو لوگوں کا تو اس نکاح کی برکت سے آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نکاح میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے۔ اور جب میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور کچھ دیر کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد، ایک دن بعد، 2 دن بعد، ظاہر ہے ساتھ رہتے ہیں دونوں، تو جب ان کی دوبارہ سے بات چیت شروع ہوتی ہے یا دوبارہ سے دوستی ہو جاتی ہے یا بات ختم ہو جاتی ہے لڑائی ہونے کے بعد، تو ان دونوں میں دوبارہ سے وہی محبت اور وہی قربت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی بانڈ دوبارہ سے ہو جاتا ہے جو کہ لڑائی سے پہلے تھا۔ تو طے یہ ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، چونکہ نکاح کی برکت، محبت اور ان کا جو ایک آپس کا رشتہ ہوتا ہے نکاح کی وجہ سے، وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس محبت، اس نکاح کی برکت سے وہ چیز کو بھلا دیتے ہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہاں ابھی ہمارا بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور انسان بھول جاتا ہے، اور دونوں میں دوبارہ سے وہی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور دوبارہ وہ دونوں اسی طرح رہنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی تیسرے کو بیچ میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ ہمارے دوست احباب ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب ہم کسی تیسرے کو بیچ میں ڈالتے ہیں اور فوراً عورتوں کا کام ہوتا ہے نا، فوراً فون کر کے امی پتہ ہے اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ ساری چیزیں جب بیچ میں آتی ہیں تو گھر والوں کے دل آپس میں خراب ہوتے ہیں۔ جب گھر والوں کے دل خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اگر شوہر اپنی فیملی کو بتاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر خواتین جو ہیں سسرال کے ساتھ رہتی ہیں تو شوہر کو بتانا پڑتا ہے، تو پھر شوہر کی جو ماں بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنا مشورہ دیتی ہیں، جو عورت ہوتی ہے اس کے میکے والے اپنا مشورہ دیتے ہیں، وہ اپنی بات کرتے ہیں اور دونوں خاندانوں میں آپس میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔
اگر لڑکی کے گھر والے لڑکے کو کچھ کہہ دیں تو وہ دل میں رکھ لیتا ہے، لڑکے کے گھر والے لڑکی کو کچھ کہہ دیں تو وہ دل میں رکھ لیتی ہے. اس طرح نفرتیں بڑھتی ہیں، کدورتیں بڑھتی ہیں. میاں بیوی اگر آپس کا معاملہ آپس میں ہی رکھیں تو میاں بیوی کے درمیان نکاح کی جو برکت ہے، جو محبت ہوتی ہے نکاح کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن جب وہ گھر والوں کو یا دوستوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں، وہ باتیں پھر دل میں رہ جاتی ہیں. گھر والے اور دوست کبھی بھی دوبارہ اس طرح سے نہیں ہو سکتے پھر اس شخص کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ جیسے کہ پہلے تھے، کیونکہ نکاح تو میاں بیوی کے درمیان ہوا ہے نا. محبت جو نکاح کی ہے، جو برکت ہے، وہ تو میاں بیوی کے درمیان ہے، وہ ساس سسر نند بھاوج دوستوں کے درمیان تھوڑی ہے. تو جب وہ اس چیز میں آتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں اس لڑائی میں، تو ان کے دل تو خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے درمیان تو نکاح نہیں ہے، نہ نکاح کی برکت ہے. تو وہ چیز ان کے درمیان ایک دراڑ پیدا کر دیتی ہے. لیکن میاں بیوی کے درمیان جو محبت اور برکت اللہ پاک نے نکاح کے ذریعے ڈالی ہوتی ہے، وہ ان دونوں کو دوبارہ ایک کر دیتی ہے. ایسی ایسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو کہ لگتا ہے کہ اب تو ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھیں گے، اور پھر یہ 2-3 دن کے بعد دوبارہ ویسے ہی ہوتے ہیں، نارمل لائف جو ہے چل رہی ہوتی ہے ہماری. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر ہم دو میاں بیوی اپنی لڑائی کے بیچ میں کسی تیسرے کو ڈالیں گے تو بات خراب ہوگی اور پھر یہ رشتہ بربادی کی طرف جائے گا. اب بات کرتے ہیں ہم کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گھر کے بزرگوں کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے. تو بزرگ جب بیچ میں آتے ہیں تو کبھی کبھی معاملات سدھر بھی جاتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کو بیچ میں ڈالیں، کسی بزرگ کو بیچ میں لے کر آئیں، تو دونوں کے گھر والوں کے بزرگ ہونے ضروری ہیں، چاہے وہ میاں ہو چاہے وہ بیوی ہو، دونوں کے گھر کے بزرگ ہوں. اور پہلے سے ان سے کوئی بات نہ کی جائے، ان کو صرف یہ کہا جائے کہ بھئی ہمارا ایک مسئلہ ہے، وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، تو آپ پلیز آ جائیں. اور جب سب لوگ سامنے بیٹھے ہوں میاں بیوی، تب اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں، پہلے سے کچھ نہ بتائیں. جو ہوتا ہے نا فون کر کے ساری باتیں صبح سے رات تک کی بتا رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ نہ کریں بالکل بھی. اچھا، یہ صرف خواتین کی عادت نہیں ہے، کچھ مرد حضرات بھی دیکھے گئے ہیں جن میں بالکل عورتوں والی خصلت ہوتی ہے. ان میں بھی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ایک بات گھر والوں کو بتانی، کبھی بھائی کو بتانی، کبھی بہن کو بتانی، کبھی اماں کو بتانی. تو یہ چیزیں جو ہیں، اور یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں نا سسرال کے، ساس بہو کے اور نند بھاوج کے اور یہ میاں بیوی کی، یہ تو تابد تک رہنے ہی والے ہیں، یہ تو ٹھیک ہونے والے ہیں نہیں. میں یہ لکھ کے دے سکتی ہوں کہ کوئی 1 یا 2% دنیا میں ایسی ساسیں ہوں گی جو بہوؤں کو بیٹی سمجھتی ہوں گی، اور ایسی بہویں ہوں گی جو ساس کو ماں سمجھتی ہوں گی، یا نند کو بہن سمجھتی ہوں گی، یا نند بھابھی کو بہن سمجھتی ہوگی. تو یہ تو نہیں ہوتا دنیا میں، ایسا بہت کم ہوتا ہے. بہت کم لوگ یا بہت کم رشتے ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن میں اس طرح سے محبت ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے خون کا رشتہ خون کا ہی ہوتا ہے، آپ کتنی ہی کوشش کر لیں. خون کے رشتوں میں اللہ پاک نے ایک الگ ہی محبت رکھی ہے، ایک الگ ہی وہ رکھی ہے طاقت. لیکن نکاح کا جو رشتہ ہے اس میں اللہ پاک نے کہا ہے کہ وہ برکتیں اور محبتیں ڈال دیتا ہے. تو آج ہم بات کریں گے طلاق پر، کہ طلاقیں جو ہیں، طلاقوں کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے، طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں. ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں دوسرے ملک کے مذاہب کو کہ اور دوسرے ملک کے کلچر کو کہ بھائی وہ تو ایسے یوں کر کے طلاق دے دیتے ہیں، ان کی تو طلاق کی شرح بہت بڑھ چکی ہے، ان کی طلاق کی ہو جاتی ہے، ایسے ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں رہ نہیں پاتے تو وہ خوشی خوشی الگ ہو جاتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں خاص کر، یا مرد حضرات بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے، ہمارا جو ایک سوسائٹی ہے اس کے دباؤ کی وجہ سے، اور ہمارے جو فیملیز ہیں خاص کر، یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، اس کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس رشتوں کو نبھانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. اس کی اگر اتنی بری نوعیت کا رشتہ ہو کہ دونوں کی آپس میں نہ بن رہی ہے اور وہ پھر بھی نبھانے کی کوشش کر رہے ہوں، کبھی بچوں کی خاطر کبھی لوگوں کی خاطر، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے جو ایکسٹرا جو ہماری ایک برداشت ہوتی ہے اور جو ہماری ایک ہمت ہوتی ہے وہ جواب دی جاتی ہے. جب وہ جواب دی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. پھر آپ رہ تو میاں کے ساتھ رہے ہوتے ہیں، یا شوہر رہ رہے تو بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن
پھر وہ باہر ادھر ادھر دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں، عشق شروع ہو جاتا ہے، محبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم مغربی ممالک کو دیکھیں تو شاید وہ ہم سے زیادہ ایماندار ہوتے ہیں۔ جب ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ زبردستی آپس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ساتھ رہ رہے ہوں اور دل ان کے الگ ہوں، کسی کا دل کہیں لگا ہوا ہو، کسی کا دل کہیں لگا ہوا ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوں، گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہوں، فیملی کو دھوکہ دے رہے ہوں، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہوں، وہ یہ نہیں کرتے، وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ نہیں رہ سکتے تو آپ الگ ہو جائیں، کیونکہ اسی لیے حکم دیا گیا۔ اللہ پاک کو یہ حلال چیز اسی لیے پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے دو لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس کو حلال قرار اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو لوگ اسی طرح ساتھ رہ کر اور ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے۔ تو آج ہم بات کریں گے طلاق پر اور دیکھیں گے کہ طلاق، ہاں ایک چیز اور ہمارے یہاں دیکھی گئی ہے کہ جن خواتین کو طلاق ہو جاتی ہے ان خواتین کا جینا مشکل ہو جاتا ہے دنیا میں۔ ہر کوئی یہی بات کہتا ہے، ارے اس کو طلاق ہو گئی، یہ صحیح نہیں تھی، یہ لڑکی صحیح نہیں تھی، اس کو طلاق ہو گئی، یہ عورت صحیح نہیں تھی اس لیے اس کو طلاق ہو گئی، ارے اتنے بچوں کے بعد طلاق دے دی، ارے یہ ہو گیا، ارے وہ ہو گیا، بھائی کوئی تو برائی ہوگی جبھی تو میاں نے طلاق دیا۔ ہم لوگ پتہ نہیں یہ سب کیوں کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ نہیں رہ پا رہی ہو، بہت سارے ایسے وجوہات ہوتی ہیں جو عورت کسی کے ساتھ نہیں رہ پاتی یا مرد کسی کے ساتھ نہیں رہ پاتا اور طلاق ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، جو مرد کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ غصے میں طلاق دے دیتا ہے، یا بہن بھائیوں کے گھر والوں کے دباؤ میں آ کے طلاق دے دیتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو عورت کی زندگی جیون ہو جاتی ہے، مرد کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ایسی خواتین کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسی خواتین پہ بہتان لگاتے ہیں، ان کے کردار کشی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میں یہ بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو جو کہ منکوحہ تھیں ابو لہب کے بیٹوں کی، ان دونوں بیٹیوں کو منکوحہ تھی، مطلب بیاہی نہیں گئی تھی، نکاح ہوا تھا، ان دونوں بیٹیوں کو بھی طلاق ہوئی تھی۔ تو اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خراب ہے یا وہ غلط ہے۔ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں بیٹیوں کے مسائل تو ضرور ہی ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کو اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے، اور اللہ پاک تمام گھروں میں محبتیں اور امن پیدا کرے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے رہیے گا۔ رمضان مبارک۔ جی تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کو آپ نے بہت سارے چینلز پہ دیکھا ہوگا، اور میرے پاس بھی کافی دفعہ انہوں نے میرے ساتھ بھی شوز کیے ہیں، اور بہت ساری ان سے مجھے بہت چیزوں میں مشورہ بھی ملتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہدایت بھی ملتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شہریار داؤد صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ۔ جیسے آج کا ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپک ہے میاں بیوی کے بارے میں، اور میاں بیوی کی خاص کر آج ہم طلاق کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ آج کل کے دور میں بہت ہی پڑھی لکھا جو طبقہ ہے ایک، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، اور ان کے نزدیک جو ہے یہ چیز جب اسلام نے آپ کو اس کا حق دیا ہے تو کیوں نہ ہو۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ جی بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ان میں جو ہے طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی بہت زیادہ بالکل جہالت والا جو طبقہ ہے، جو کہ بالکل ہی ان پڑھ لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں میں، وہاں زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ طلاقوں کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اور جبکہ اسلام میں اللہ پاک کو سب سے ہم نے جو اسلام کے اصولوں پہ اگر ہم عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تو بات بالکل سچ ہے کہ سب سے ایک ہی حلال چیز ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے، جو کہ ہے طلاق۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو وسیع کرنا ہوگا،
بالغ نظری کے ساتھ پڑھے لکھے طبقے کو بھی ذرا ویسٹ کی طرف دیکھنا ہوگا جو وہ آلریڈی دیکھ رہے ہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف ایک ہی طرف کا اینگل اس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آزادی, جی وہاں پر آزادی ہے, لیکن وہ آزادی کس معنوں میں ہے وہ ہم دیکھ نہیں پا رہے کہ اصل میں کیا ہے. وہ اسلام سب سے زیادہ آزادی دیتا ہے. اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ آزادی دی. یہ وہی عورت تھی جو زندہ درگور کر دیا جاتی تھی. جب باپ مر جاتا تھا تو اس کی بیویاں جو ہے نا اس کے بیٹے آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے, یہ تیری, یہ میری, یہ تیری, اس طرح. اچھا, اس کے علاوہ وہ خاص مخصوص ایام میں خواتین کو گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے. یعنی جانوروں سے بدتر عورت کی اہمیت تھی. اب اگر ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی آزادی. آزادی تو دی اسلام نے کہ آپ کے ماں بن گئی ہے تو قدموں کے تلے جنت ہے, بہن ہے تو آپ کا مان ہے, اور اگر یہ آپ کی ماں, بہن, بیٹی ہے تو اللہ عز و جل کی طرف سے نعمت ہے. جو بھی یہ عورت کے رتبے ہیں, رشتے ہیں, ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر آپ باہر کو دیکھتے ہیں, ویسٹ کو دیکھتے ہیں, یورپ کو دیکھتے ہیں, تو وہاں عورت کی حیثیت کیا ہے پہلے تو آپ اس کو امیجن کریں. وہاں عورت کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ٹیشو پیپر, اس کے بعد اپنی جسے ہم کہتے ہیں نا ڈیزائر, اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے علاوہ اور کوئی اس کا منصب اور مقام نہیں ہے. وہ صرف عورت کو اپنے نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس سے زیادہ وہ اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں. اگر ایسا ہوتا تو میرا خیال ہے صرف برطانیہ کی ایک وزیر اعظم بنی تھی, مارگریٹ تھیچر, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جرمن کی وہ بنی ہیں, ان کی آئی ہیں چانسلر جو ہیں. اس سے پہلے آپ اٹھا کر کے دیکھیں پوری ویسٹ کی تاریخ میں آپ کو کوئی خاتون بڑے عہدے پر نظر نہیں آئے گی. جب عورت تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے تعلیم کون سی لی. ہمارے ہاں جو تعلیم دی جاتی ہے زیادہ ویسٹرن تعلیم ہے, یا عصری تعلیم اسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد دینی تعلیم نہیں ہوتی. اگر اس نے سورہ نساء پڑھی ہوتی, اس نے سورہ مریم پڑھی ہوتی, اس نے قرآن مجید کے اندر تفسیر پڑھی ہوتی, احادیث مبارکہ پڑھی بھی ہوتی کہ خواتین کو اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام نے کیا رتبے, کیا مقامات عطا فرمائے ہیں, کیا آزادیاں عطا فرمائی ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل اپنے شوہر سے نہیں میل کھاتا, ملتا نہیں ہے, میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا نباہ کر. دوسری بار آئی کچھ دنوں بعد, یا رسول اللہ نہیں ہو پاتا, فرمایا نباہ کر. تیسری بار آئی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر خدا کے بعد سجدہ ہوتا تو شوہر کو ہوتا, اور اس کی حکم عدولی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یا رسول اللہ میں گنہگار ہو رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ جاؤں اس کی طرف, میں اس کی طرف رغبت کروں, لیکن میری رغبت نہیں ہو پاتی, میں کیا عرض کروں؟ سرکار علیہ السلام نے اس کے شوہر کو بلایا, ارشاد فرمایا کہ یہ تجھ سے علیحدگی چاہتی ہے, یہ خلا چاہ رہی ہے تجھ سے, تو اس کو علیحدہ کر دے. اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم. ٹھیک ہے, پوچھا اس عورت سے کہ تجھے اس نے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ کہا کہ جی ایک باغ دیا تھا. فرمایا وہ باغ اس کو واپس کر دے. وہ اس کا حق مہر جو اس کو واپس کروایا, اور اس عورت کو کہ یہ صرف اللہ عز و جل کی غضب سے ڈری کہ میں اپنے شوہر کو وہ اٹریکشن, وہ اٹینشن, وہ توجہ نہیں دے پا رہی جو حق ہے اس کا, تو چونکہ اس کا حق میں تلف کر رہی ہوں, اسی وجہ سے جو ہے نا میں اللہ سے ڈر رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں علیحدگی اختیار کروں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو علیحدہ ہونے کا اجازت دے دی. اب بتائیے اتنی زیادہ آزادی آپ کو اور کون مذہب دے گا؟ اچھا, ایک اور صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی بڑی ہو گئی, شادی قابل ہو گئی ہے, میں کہتا ہوں شادی کر, یہ انکار کر دیتی ہے. اتنے اچھے اچھے رشتے ہیں. ارشاد پوچھا نبی کریم علیہ السلام نے کہ بیٹا تم کیوں شادی سے انکار کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ میں شوہروں کو کروں؟ ارشاد فرمایا ٹھیک, میں نے یہی کہا. تو عرض کی میں اللہ عز و جل کے ابھی تک حقوق پورے نہیں ادا کر سکی, تو میں اپنے شوہر کے حقوق کیسے پورے ادا کروں گی؟ میں کمزور پاتی ہوں اپنے آپ کو اس سلسلے میں. تو یا رسول اللہ میں اللہ کی گنہگار ہو رہی ہوں, اس سے میں توبہ کر رہی ہوں, لیکن میں
جب تک بندے کے حقوق بندے نہیں معاف کر دیں گے اس وقت اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. میں بندوں کے حقوق و لباس سے ڈرتی ہوں کہ میں اس کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گی, اسی لیے اللہ کے خوف سے میں جو نا شادی سے انکاری ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اس کو لے جاؤ, مطلب اس کو اجازت دے دی. اس کا پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. ہمارے ہاں کی جو خاتون, آج معذرت کے ساتھ میری باتوں سے کوئی ناراض نہ ہو, میں حق اور سچ بات عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے ہاں کی خواتین کو اللہ عز و جل کی احکامات کی پاسداری ان کے سامنے نہیں ہے. ان کے سامنے ہمیں آزادی چاہیے, بس ہمیں آزادی چاہیے. اگر آپ کو آزادی اس لیے چاہیے کہ جی وہ آپ پر ظلم کرتا ہے, آپ پر بیجا پابندیاں لگاتا ہے, آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے روکتا ہے ملنے سے, تو پھر وہ واقعی غلط کرتا ہے. اس کی آزادی آپ کو اسلام دیتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی مجھے مادر پدر آزادی چاہیے, میں چاہے لباس پہنوں نہ پہنوں, میں چاہے نماز پڑھوں نہ پڑھوں, میں چاہے دیگر معاملات حقوق و لباس حقوق اللہ پورے کروں نہ کروں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو ایسی آزادی کی ہم اجازت اسلام اجازت نہیں دیتا. آج کل ایک دو چیزیں میں نے یہ بھی دیکھی ہیں کہ جی طلاق ہو گئی, شوہر نے طلاق دے دی, اس کے بعد شوہر نے کہتے ہیں میں نے تو طلاق ہی نہیں دی. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو دی نہیں, کوئی گواہ لے آؤ, جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی گواہ کی ضرورت نہیں ہے طلاق میں. اب وہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے, میں نے تو اس کے ساتھ نہیں رہنا. وہ مرد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تو طلاق دی ہی نہیں. اچھا جی, اب اس پہ وہ فتویٰ لے آئے کہیں سے کہ جی اگر میں نے اس کو طلاق دی ہے تو یہ مجھے اس کا ثبوت دے دے. اب یہ سب چیزوں کے اس طرح کے اگر معاملات ہوں تو کیا کرے کہ عورت کہہ رہی کہ طلاق دی ہے, مرد کہہ رہا ہے کہ نہیں دی ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر میں آپ کو عرض کروں, میرے ساتھ یہ کچھ سال پہلے ایک میرے پاس فتویٰ آیا, مطلب کچھ مسئلہ آیا کہ جی آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. 2 بھائیوں کی اولاد تھی, ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی, شادی ہو گئی, 3 بیٹیاں ان کی. اچھا جی, ہوا یہ کہ جی لڑائی جھگڑا ہوا جو اکثر ہوتے رہتے تھے. بیٹے نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے باپ اپنی ماں کی موجودگی میں دی. وہ لڑکی روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر آ گئی. اس نے قسم کھائی کہ جی اس نے مجھے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دی ہیں, اور میں اب اس کے پہلے بھی یہ مجھے طلاقیں بہت بار دے چکا ہوا ہے. ہاں, اور تو پتہ نہیں وہ کئی سینکڑوں بار طلاقیں ہو چکی ہیں. میں چپ رہتی تھی, لیکن میں نے ابھی چند دنوں پہلے کہیں پڑھا ہے مسئلہ, تو میں اللہ سے ڈر گئی ہوں. مجھے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا, میں اس پر حرام ہو چکی ہوں, مجھے پتہ ہے اچھے سے. خیر جی, وہ آ گئے جی. ان دنوں علاقائی چیئرمین وغیرہ ہوا کرتے تھے, ان کو سامنے لے آئے, مجھے بھی بلا لیا گیا. میں نے اس لڑکے سے پوچھا طلاق دی؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا حلف اٹھاتے ہو؟ کہتا جی میں حلف اٹھاتا ہوں. میں نے لڑکی سے پوچھا تم حلف اٹھاتی ہو؟ وہ کہتی میں بھی حلف اٹھاتی ہوں. میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں اس نے مجھے جو ہے نا طلاق دی ہے, اور میں بالکل سچ. لڑکے سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار اس طرح حلف نہیں اٹھوانا چاہیے. میں نے علیحدہ بچی کو لیا, اس کے باپ کو لیا, اس کی ماں کو لیا, الگ کمرے میں لے جا کے میں نے اسے اللہ اس کے رسول کے خوف دلائے, اور سے میں نے پوچھا. وہ لڑکی نے رو رو کے مجھے حلفیہ اور قسمیاں کہا کہ انکل انہوں نے مجھے طلاق دی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھے. پھر لڑکے کو بلایا میں نے, اس کے والد نے کہا میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ ٹھہر جائیں, میں اکیلے میں بات. میں نے اس لڑکے کو بٹھا کے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیا. اس کو میں نے قبر کا, حشر کا, جہنم کا, اس کو جب میں نے عذابات وغیرہ بتائے جھوٹ بولنے کے اور غلط حلف اٹھانے کے, تو وہ لڑکا رو پڑا, کہنے لگا ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا. مطلب اس نے اپنا ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نے طلاق دی ہے. تو میں نے کہا یار آپ یہ کیا کر رہے ہو, آپ اتنی بڑی بات کرنے جا رہے تھے کہ غلط جھوٹا قرآن اٹھانے جا رہے تھے. نعوذ باللہ. اس نے پھر مجھ سے معافی مانگی. میں نے کہا اللہ سے معافی مانگو. بہرحال میرے حساب سے آپ دونوں حرام ہو چکے ہیں, آپ لوگ برائے مہربانی علیحدگی اختیار کر لیں. میں نے اس کے والد کو بلایا, والد اس کا بھائی بہت چیخے مجھ پر, باقاعدہ مجھ پر حملہ بھی کر دیا انہوں نے. وہ تو خیر وہاں پولیس وغیرہ تھی اور چیئرمین صاحب وغیرہ تھے. خیر جی وہ چلے گئے. اب اگلے ہفتے کی بات سنیے. اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اپنی 3 بیٹیوں کو لے کے جو اس کے قبضے میں تھیں, اس لڑکی کے گھر جاتا ہے اپنی سابقہ بیوی کے, اور اس کو رو رو کہتا ہے ارے پتہ نہیں کیا نام تھا, مجھے معاف کر دے, میں تجھے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, بچیاں دیکھ بڑی ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں, وہ ہو رہی ہیں. وہ صاحبہ بھی اوپر گئیں, اپنا بیگ اٹھایا, اس کے ساتھ چل پڑی. ارے اب آپ کیا کہیں؟ وہ لڑکی جو مجھے منہ سے قسم کھا کے حلفیہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے طلاق دے دی ہے, اب وہ بچیوں کے نام پر سو کالڈ اس نے جذباتی کیا اور ایموشنل بلیک میل کر کے لے گیا. اب اس حرام کاری کا کون ذمہ دار بتائیے؟ میں آپ کو بتاؤں 1-2 لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے بھی جاننے والے ہیں, جن کو میں دیکھتی ہوں کہ طلاق ہو چکی ہے اور ساتھ رہ رہے ہیں. یہ اتنا عام ہو چکا ہے. اصل میں اس کا طلاق کیا اس گناہ کا کیا سزا ہے؟ ارے نبی کریم علیہ السلام نے واضح ارشاد فرما دیا تھا کہ جب زنا کی کثرت ہو جائے گی, تو میں کبھی کبھار سوچتا تھا طالب علمی کے دور میں, یار معاذ اللہ زنا تو اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن یہاں سے 35-40 سال پرانی بات ہے,
تو میں کہتا تھا کہ یار اتنا بڑا گناہ کیسے عام ہو سکتا ہے. اچھا ان دنوں ہمارے پاس نہ ٹی وی اور یہ نیٹ وغیرہ کی سہولیات تو تھی نہیں. بعد میں جب یہ سب کچھ تماشے دیکھے حق سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ السلام زبان حق ترجمان سے جو 1450 سال پہلے ادا ہوا وہ حق اور سچ ہوا. آج تمہاری روٹی میں برکت نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے زناکاری کرتا ہے یعنی محرم ظاہر بات وہ نامحرم ہو گئے حرام ہو گئے ایک دوسرے پر, تو جس نے حرام کاری کی اللہ تعالیٰ اس کو 6 مصیبتیں دیتا ہے 3 دنیا میں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی روزی میں برکت چلی جاتی ہے. نمبر 2 اس کی دعا کوئی آسمانوں تک بلند نہیں ہوتی. نمبر 3 کسی اور کی دعاؤں میں اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے. وہ جا کے نیکوں سے دعائیں کراتا رہے, نیک اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا کیونکہ وہ حرام. یہاں تک فرمایا کہ جب بندہ کو خدا نخواستہ اس حرام کاری میں ملوث ہوتا ہے مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے, اس کے سر پہ آ جاتا ہے اور جب وہ برائی سے فارغ ہوتا ہے پھر اس میں آتا ہے لیکن وہ ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. جب یہ اس طرح کا حرام کاری کرے گا اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. آج جو ہمارے طلاق میں نے عرض کیا نا آزادی کے نام پر جو آج کی خواتین نے بدقسمتی سے طلاق کو اپنا حق سمجھ لیا, بالکل یہ آپ کا حق ہے لیکن آپ اس کے پیچھے گراؤنڈز تو دیکھیں نا, گراؤنڈز کیا ہیں, ان گراؤنڈز کو پہچاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے نہیں جی میں پڑھتی ہوں, میں پڑھی لکھی ہوں, میں آزاد ہوں, میں کام کرتی ہوں, میں کماتی ہوں. یہ چیزیں آپ کے لیے کافی نہیں طلاق کے لیے. طلاق کے لیے آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ ہاں وہ آپ پر ظلم کرتا ہے, وہ آپ پر اتنی زیادتی کرتا ہے. مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن 8 مارچ کو جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ جی خواتین کے نام کے اوپر اور آزادی کے نام کے اوپر جو کچھ طوفان بدتمیزی ہوا وہ سب, جبکہ میجورٹی خواتین نے اس کو کنڈیم کیا, مذمت کی ہے, لیکن چند آج سے 4-6 سال پہلے جب یہ نکلے تھے تو چند لوگ تھے لیکن اس کو میڈیا نے معذرت کے ساتھ میڈیا نے اتنی کوریج دے کے آج 12-14 سال کی بچی کہتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے, اس کو پتہ ہی نہیں آزادی کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو جو ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھا ہے نا وہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے بڑھا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی پڑھے لکھوں میں بڑھا ہے, وہ پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں. میں ان کو پڑھا لکھا مانتا ہی نہیں معذرت کے ساتھ, چاہے وہ مجھے کچھ بھی کہتے رہیں. وہ علم تو کیا ہے, علم نور ہے, علم نور ہے, سوچ کو فراخی وسعت دیتا ہے. یہ کیسا علم ہے کہ جو آپ کو تنگ کرتا ہے, جو آپ کے ذہنوں کو تنگ کرتا ہے, آپ کی سوچ کو محدود کرتا ہے. اچھی بس آپ کی سوچ کہاں تک محدود, صرف دنیا کی تعیشات تک. آخرت بھی تو کوئی چیز ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے, یہود نصارہ کی بات نہیں کر رہے, ان کے لیے سب کچھ دنیا ہے, ہمارے لیے آخرت بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جو ہے شب معراج دکھایا گیا خواتین اپنے ناخنوں سے جو ہے نا اپنے جسموں کو اپنے چہروں کو نوچ رہی ہیں, چھیل رہی ہیں. مجھے بتایا گیا, جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو اپنے مردوں کے ہوتے ہوئے دوسرے غیر مردوں سے تعلقات رکھتے ہیں. تو طلاق کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی بنتی ہے جی مجھے روکتا ہے دوسروں سے ملنے سے. دوسرے کون ہیں, نامحرمات ہے نا, تو نامحرمات سے آپ کو منع کیا گیا تو آپ کو رکنا پڑے گا. اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو آپ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. بالکل. تو آپ کسی سے ملنے, اس کی پارٹیوں میں جانا, یہ کیسے وہ روا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. چونکہ ایکسیپٹنس بڑھ گئی ہے اسی وجہ سے طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے. بالکل. آپ لوگوں نے سنا جو بھی گفتگو آج ہم نے کی, تو براہ کرم وہ خواتین, وہ مرد حضرات جن کے بیچ میں طلاقیں ہو چکی ہیں اور وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں یا اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. اور اس گناہ میں نہ تو آپ کی کوئی توبہ سنی جائے گی, قبول کی جائے گی, کیونکہ وہ گناہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو جان بوجھ کے آپ کریں گے, آپ کو پتہ ہو کہ گناہ ہے اور آپ اس کو پردہ پوشی کر کے کر رہے ہوں, تو اس کی تو معافی بھی مشکل سے. توبہ تو کہتے اسی کو ہے کہ جو آپ چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں. اب آپ چھوڑ ہی نہیں رہے, رہ ہی ساتھ رہے ہیں, تو کنٹینیو ایک گناہ کر رہے ہیں, تو اس کی توبہ پھر کوئی معنی نہیں رکھتی. واقعی. تو جی اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ کے احکامات پہ عمل کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں, اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کریں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ کا, بہت آپ نے اچھی اور مفید باتیں ہمیں بتائیں. اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دے گا. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ عبدالحق, اور ماشاءاللہ جب یہ نعت خوانی کرتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ یہ پڑھتی رہیں اور ہم سنتے رہیں.
آج کیا سنا رہی ہیں آپ؟ آج بھی ایک پرانا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرات سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ترام آیا، زہ مقدر اور فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتائش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتائش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ کس کا نام آیا، زہ مقدر حضور حق سے پیام آیا، پیام آیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ دشمنی بناتے ہیں، دشمن ہوتے نہیں ہیں۔ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، اصل میں کچھ لوگوں کو بڑا ایک شوق ہوتا ہے۔ وہ شوق کیا ہوتا ہے کہ میں تو بات کرتا ہوں، ڈنکی کی چوٹ پر کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے اور بری لگے اور کچھ بھی لگے اور ایسا لگے، اور میں تو حق بولتا ہوں، میں تو یہ انداز۔ قرآن نے کیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب تمہیں جاہل ملے تو سلام کر کے گزر جائے۔ ہاں، آپ کہیں کام کرتے ہیں اور آپ کے جو آفس کے لوگ ہیں یا آپ گھر میں دشمن بہت زیادہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے سورۃ الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ آپ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن میں نے یہاں ایک بات عرض کی کہ آپ اپنی زبان کو بھی کنٹرول کریں گے، آپ اپنے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کریں گے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلیں گے تو دیکھیں کتنے دشمن تھے، مگر نبی کا انداز تھا کہ سارے دشمن آپ کے غلام بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھتے رہیں گے۔ وہ لوگ کہ جو ہم سے خواہ مخواہ الرجی رکھتے ہیں، سلام کریں گے، ان سے آرگومنٹس نہیں کریں گے، کوئی دلائل نہیں دیں گے، بلکہ سلام کرتے ہوئے ان سے گزر جائیں گے، بحث نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے۔ جی
جی ناظرین، آج کا پروگرام بھی ختم ہونے کو ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میرے لیے دعا کیا کریں، میرے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اور دعا کریں کہ سعود جلدی واپس آ جائیں۔ بہت مشکل ہو گئی ہے، اب تو 2 مہینے گزر گئے اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں واپسی کا کہ کب واپس آئیں۔ وہ کوششیں تو بڑی چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے ویسے جو یہ ہمارے ٹریول ایجنسیز ہیں اور جو ہمارے یہ ہیں، یہ بیچارے ابھی بند پڑے ہوئے ہیں، کہیں کہیں کام چل رہا ہے، کہیں کہیں نہیں بھی چل رہا، اور ان کا بھی بیچاروں کا روزی روٹی بند ہوئی ہوئی ہے، سب کی ہوئی ہوئی ہے۔ اب کیا کر سکتے ہیں، میری اپنی کپڑوں کی دکان بند ہوئی ہوئی ہے، مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے، اور آن لائن بھی۔ ارے بھائی آن لائن لو، میرے کپڑے کہاں ہو تم لوگ سب؟ آن لائن پلیز آرڈر کریں، کراچی میں کیش آن ڈیلیوری پہ میں آپ کو جو ہے کپڑے بھجواؤں گی۔ دیکھیں میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اتنے اچھے اچھے کپڑے میں ٹرانسمیشن میں پہن رہی ہوں، سب میری ہی جنت جویریہ کی میری جو وارڈروب ہے وہ جنت جویریہ کی ہی ہے، تو میری آؤٹ لیٹ جو ہے زمزمہ پر ہے، اور آن لائن ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ میرے ویب سائٹ پہ جائیے، JANNAT جنت JAVIRRY جنت جویریہ.com پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں اور چیک کریں، اور پلیز آن لائن آرڈر کریں، آپ کو کیش آن ڈیلیوری پہ سہولت کے ساتھ آپ کو کپڑے ملیں گے۔ تو جی دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل جویریہ سعود، اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب کو رمضان مبارک۔ Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, roshan hua dar noor ka chhat ja